اچھا، نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت عثمان بن عفان سے یہ مروی ہے. حضرت عثمان بن عفان نے کیا کہا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں چلو میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یعنی کہ تم میں سے بہترین. خیر کا مطلب ہے اچھا اور بہترین. خیرکم تم میں سے بہترین. من کا مطلب ہے کون اور جو، یعنی کہ من کے دو معنی ہیں. جیسے قبر کا کوشچن ہے نا، قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. یعنی من اگر شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر من سینٹر میں آ جائے، جیسے خیرکم من تعلم القرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر سینٹر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے نا؟ اگر شروع میں آ جائے تو کون، اگر سینٹر میں آئے تو جو. تعلم سیکھا، علامہ، دیکھو یہاں پہ تعلمہ بھی ہے اور علامہ بھی ہے، سیکھا بھی اور سکھایا بھی. یعنی پہلے ہم نے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. علامہ سکھایا اس کو، یعنی جو سیکھا قرآن اس کو سکھایا. پہلے آپ نے تعلمہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ نے سیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس قرآن کی کلاس ہے. شاباش. پہلے طالب علم کا ذکر آیا، یہ اکرام ہے کہ اللہ تعالی نارملی اگر ہم دیکھیں تو جو استاد ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اسٹوڈنٹ کے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا یہاں پر کہ پہلے سیکھنا ہے، پہلے طالب علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہاں پر یہ اکرام ہے قرآن سیکھنے والوں کا. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ میں نے قرآن کا علم سیکھ لیا ہوا ہے، میں عالم دین بن گیا ہوں، لیکن پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہو سکتا. اس کو پھر بھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے. سیکھنے تک محدود نہیں کہ یہ نہیں بس میں نے اب سیکھ لیا تو اب بس نہیں، سیکھنے تک محدود نہیں. اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے بھی، کہ جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے سکھانا ہے. تو ابھی اپنے مائنڈ میں کوئی ایک دو نام اکاؤنٹ کریں کہ آج جو کچھ میں نے سیکھنا ہے وہ میں نے جا کر اپنے ان دو دوستوں کو یا گھر والوں کو یا ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو کسی نہ کسی کو میں نے بتانا ہے کہ آج میں یہ سیکھ کر آیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجئے، اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. یعنی قرآن سیکھنا مرتے دم تک جاری رکھیں گے. آج اپنے دل میں یہ عہد کر لیں.